صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی بعض الایام وقال لی یا فاطمة انی لجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذک باللہ من الضعف فقال یا فاطمة ائتنی بالکساء الیمانی وغطینی بہ قالت فاطمة سلام اللہ علیہا فأتیتہ بالکساء وغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ نورا كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها راية جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك نائم تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء فقال له نعم قد أذنت لك فدخل الحسن عليهم السلام معه تحت الكساء. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين عليهم السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك نائمان تحت هذا الكساء فدنا الحسين عليهم السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت هذا الكساء فقال له نعم قد أذنت لك يا حسين فدخل معهما الحسين تحت الكساء. قالت فاطمة عليها السلام فما كانت إلا ساعة وإذا بأبي الحسن علي عليهم السلام قد أقبل فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية أخي وابن أم رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك نائم تحت هذا الكساء فأقبل علي عليهم السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء قال نعم قد أذنت لك فدخل علي معهم تحت الكساء. قالت فاطمة سلام الله عليها ثم أقبلت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء قال نعم قد أذنت لك فدخلت معهم تحت الكساء.
فقالت فاطمة فلما اكتملن جميعا تحت الكساء قال الله اعلموا يا ملائكتي وسكان سماواتي وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدنية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال جبرائيل عليه السلام يا رب ومن تحت الكساء؟ قال الله تعالى هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة وهم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله تعالى نم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وأقبل نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا من اختاره الله. إن الله عز وجل يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء فهل تأذن لي أنت يا رسول الله أن أدخل معكم؟ فقال قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معهم تحت الكساء. وقال لهم من الله عز وجل قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي عليه السلام يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تعالى. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيهم جم من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وأسدوا ورب الكعبة. فقال رسول الله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيهم جأم من شيعتنا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا تعالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وأسدوا في الدنيا والآخرة. صلوات اللهم صل على محمد. اللهم
اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. سبحانه وتعالى. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد الفناء الأشياء تفرد بالأولية والقدم والوسم كل شيء ما أده بالفناء كما قال عز شانه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحان من لا يخفى عليه اختلاف النيات ولا يعذب معصى العباد ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى أشهد أن لا إله إلا هو ملك الذي لا يزاد في حكمه يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء تعظيم المسلمين وعدل وعفو وتفضل من أشهد أن محمدا سيد المرسلين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب عبادہ صلوات پر محمد عزیزان محترم حاضرین عزادار سید الشہداء علیہ السلام، بارگاہ رب العزت میں بعزت خلوص التجا ہے کہ پروردگار دنیا میں جہاں بھی تیرے برگزیدہ بندے ہیں، خصوصاً حسین کے عزادار جس بستی پہ بھی بستے ہیں، اے اللہ اس وبا کی بیماری سے ان سب کو محفوظ فرما. عزیزان محترم، شفیع المذنبین رحمت للعالمین طٰہٰ یاسین و مزمل و مدثر کا خطاب ہو رہا ہے کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. صلوات پڑھیں محمد علیہ. لہذا پیغمبر کا ارشاد ہے کہ اپنی مجلسوں کو، اپنے رفتار کو، اپنی گفتار کو، اپنے چلنے کو، اپنے بیٹھنے کو، اپنے عقائد کو علی کی طرف منسوب. چونکہ اگر یہ جملہ کسی عام آدمی کا ہوتا، بلکہ یوں کہیے کہ ہم ساری کائنات آدم کی اولاد ہیں، لیکن آدمیت تک کا اگر یہ معاملہ ہوتا تو شاید زمانہ یہ کہہ کے پیچھے ہٹ جاتا کہ جو لوگ آدم کو مانتے ہیں وہ اس بات کو مانیں، میں کیوں مانوں؟ چونکہ ہمارا آدمیت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ کے ابو البشر آدم باپ ہیں، میرے نہیں ہے نا. بناؤ تو کہ یہ اخلاقاً غلط ہے. وہ ٹھیک ہے، وہ ہے نا کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے نا. تو یہ تو سیدھی سی بات ہے، تو پیدا تو سب مسلمانوں میں. اب بہرحال پھر بھی
مرکز نہ قرار پاتا. لوگ کہہ دیتے اور بڑے آرام سے کہہ دیتے ٹھیک ہے صاحب آپ آدم کو مانتے ہو, آپ مانو, میں کیوں مانوں, ہے نا. نوح کی بات اگر ہوتی تو لوگ کہتے آپ مانو میں کیوں نہ مانو, مجھے ماننے سے مطلب نہیں, چونکہ اتفاق جمع نہیں ہوتا. آخری محمد جس کے لیے پیغمبر نے اعلان فرمایا, تو یہ اس نبی کا فرمان ہے کہ پہلے تو اس کی ذات سمجھو, پہلے اس کی ذات کو سمجھو کہ اس کی ذات ہے کیا. اور تاریخ نے لکھا کہ پیغمبر نے فرمایا اب نبی کا جملہ, اور نبی کی زبان پر وحی کا پہرا ہے. تو اب جب وحی کا پہرا ہے تو سیدھی سے بات ہے وما ینطق عن الہوا, وہ اس وقت تک نہیں بولے گا جب تک اس کا اشارہ نہ ہو. سیدھی سی بات ہے نا, جب نبی کی زبان پر وہ آدم کی زبان پر وحی کا پہرا نہیں ہے, نوح کی زبان پر نہیں ہے, ابراہیم کی زبان پر نہیں ہے, موسیٰ کی زبان پر نہیں ہے, اسرائیل کی زبان پر نہیں ہے, اسرافیل کی زبان پر نہیں ہے, ملائکہ کی زبان پر نہیں ہے, کائنات کے کسی بشر کی زبان پر وحی کا پہرا نہیں ہے, تو اب جو بھی نبی بولے گا وہ اشارہ اس کا ہوگا. جو بھی بولے گا, نبی اگر کسی کو محفل سے ہٹائے گا تو اس کا اشارہ ہوگا, اور نبی اگر کسی کو کندھے پہ بٹھائے گا تو بھی اس کا اشارہ ہوگا, ہے نا. تو سیدھا سا معاملہ ہے, کوئی اختلافی گفتگو نہیں ہے. اور ہمارے ہاں ہمارا جو مجمع ہے ماشاءاللہ سے, ہم لوگ ممبر سے, ہمارا ممبر اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم ممبر سے کسی پر لعن و ملام کریں, چونکہ ممبر اس کا نام ہے کہ جو حقدار ہے وہ بیٹھے. یہ ممبر, یہی وجہ ہے کہ یہ ممبر ہر کو نہیں ملتا. اور اس کے بعد دلیل بھی ہے آپ کے پاس. اگر یہ ہمارا دور چھوڑ دی, ہمارا احمد شمع یعنی چی, آپ اس دور میں دیکھیں آپ کہ اگر غلطی سے کسی نے جرأت بھی کی, غلطی سے کسی نے جرأت بھی کی, تو یہ کہہ کے نہیں اتارا کہ تو اتارا, یہ کہہ کے اتارا تو اتر, میرے باپ کا ممبر ہے. اور یہ کہہ کے نہیں اتارا, یہ لفظ ہے, یہ تعارف ہے, یہ تعارف ہے. کیسے تعارف ہو رہا ہے؟ اتر. اچھا اس کے بعد کیا جملہ کہا؟ پہلے اتر, یہ میرے باپ کا ممبر ہے, تو غلام زادہ ہے. ہاں جو روایت ہے وہی پڑھ رہا ہوں میں. اب اتار دیا مولا نے, بچپنا ہے, اتار دیا, سیدھے بھاگا ہوا باپ کے پاس آیا. پہلے آپ تو میں بہت ذلیل ہو گیا. کیا ہوا؟ کہا ممبر پر غلطی سے جیسے بھی میں نے جرأت کی, اور انہوں نے مجھ سے کہا اتر, تو غلام زادہ ہے. جملہ سنو گے, جیسے یہ کہا تو باپ نے جانتے ہو کیا کہا؟ دیکھیں لفظ غلام کی سند ہے, یعنی غیروں کو بھی غلامی میں فخر ہے. نہیں سمجھ رہے آپ میری بات؟ غیر بھی آل محمد کی غلامی پر افتخار کرتے ہیں, تو ہم تو ہیں ہی غلام, ہم تو ہیں ہی نوکری. دیکھیں نوکری کرنا اپنا کام ہے, نوکری میں خیانت نہیں ہونی چاہیے, چونکہ نوکری میں خیانت ہو تو پھر لاک ڈاؤن کی طرح جیسے نوکریاں جاتی ہیں نا, ویسے ہماری عزاداری سے لوگ چلے جائیں گے. تو اب عزیزہ نوکری میں کمی نہیں ہو, نوکری کرنا آپ کا کام ہے, قبول کرنا آل محمد کا کام ہے. اب جملہ سنیے, آگے کا جملہ سنیے. اب بیٹا کہتا ہے باپ سے, باپ کہتا ہے اچھا یہ بتاؤ, یہ کمال معصوم ہے. بڑے اطمینان سے جب بیٹے نے آ کے شکایت کی کہ آپ بھری محفل میں غلام کہہ دیا, کہنے اچھا ٹھیک سے بیٹھو, پانی پی لو, غصہ ٹھنڈا کرو, یہ صحیح بتاؤ کہ واقعی انہوں نے غلام کہا ہے؟ ارے کہنے کیسے باپ ہو آپ, انہوں نے بھلی محفل میں غلام کہہ دیا اور آپ اس میں خوش ہو رہے ہو. کہنے کہاں کس نے, پہلے یہ تو بتا. سمجھو نا, کہاں کہ کہا انہوں نے کہا. اچھا قلم ہے تیرے پاس, کاغذ ہے تیرے پاس؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ کہ اگر نہ ہو الماری کھول, کاغذ نکال, قلم نکال, جاؤ لکھوا کے لا, جا اور لکھوا کے لا, ہو گئی بات نہ ختم. اب سنیے, اب بیٹا کہتا ہے اچھا یہ بتاؤ آپ میری طرف ہو یا ان کی طرف ہو؟ آپ میری طرف ہو یا ان کی طرف ہو؟ بولے مطلب؟ ارے مطلب صاف ہے, انہوں نے ہم کو بھری محفل میں غلام کہا اور آپ پیٹھ پیچھے ان کی تعریف کر رہے ہو. منہ کی بات چھوڑو, پیٹھ پیچھے. کہلے بے وقوف تجھے پتا بھی ہے, جا تو لکھا کے لا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں لکھا لاؤں گا. اب آپ کہہ رہے ہو تو میں لکھا لاؤں گا, لیکن بتاؤ کرو گے کیا؟ جو میں لکھ کے لاؤں گا وہ کرو گے کیا؟ کہلے یاد رکھ کسی کو بتانا نہیں. فضائل سنو, کہا کسی کو بتانا نہیں, جب میں مر جاؤں تو میری کفن میں رکھ دینا.
جب میں مر جاؤں، جملہ سنیے، جب میں مر جاؤں تو میری کفن میں رکھنا۔ میں بیٹا ایک مرتبہ باپ کو دیکھ کے کہتا، کہا پھر اپنی عاقبت تو آپ نے بنا لی۔ ہائے ہائے، جملہ سنو یار، اپنی عاقبت تو تم نے بنا لی، ہم بے وقوف دکھا رہے ہیں۔ کہا کیا ہوا؟ کہ لگے آپ سے پہلے اگر میں مر گیا تو میں اپنے کفن میں رکھ لوں گا۔ اب بتائیے، جن کو فضائل آل محمد نہیں آتا ان کو باقی کہوں یا ان کو باقی کہوں؟ اندازہ تو لگو۔ عظمت آل محمد دیکھیں آپ، مطلب سب ہضم ہے، صرف ولایت علی کی ہضم نہیں۔ کہاں ہیں آپ؟ میں نے کیا کہا؟ پیغمبر نے فرمایا۔ اچھا، عبادت کے لیے شرائط کیا ہیں؟ عبادت کے لیے کیا شرائط؟ پاک ہونا، پاکیزہ ہونا، باوضو ہونا، نماز کا ٹائم ہو گیا۔ قرآن اعلان کر رہا ہے سورہ جمعہ میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض ملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ہر زمین و آسمان کے رہنے والے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ پیغمبر نے کیا کہا؟ زینوا مجالسکم، اپنی مجلسوں کو زینت دو۔ اب ایک مجلس اور پڑھ دوں میں، جب پیغمبر نے یہ حدیث فرمائی تھی تو اس مجلس کا تصور نہیں تھا۔ نقطہ دے رہا ہوں آپ کو، تب کربلا نہیں ہوئی تھی جس مجلس میں ہم بیٹھتے ہیں۔ اگر یہ وعدے ہو جائیں نا تو ہمارا ہر نوجوان زندہ باد۔ پہلے سمجھو آپ، یہ فرش ادا پہ جو بیٹھے ہیں، کربلا تو بعد میں ہوئی ہے، یہ 1400 سال کربلا سے بہت پہلے پیغمبر نے فرمائی۔ اپنی مجلسوں کو، مجلس کسے کہتے ہیں عربی میں؟ جلسہ یجلس و مجلس، مجلس کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ کو۔ یہ مجلس نہیں ہے، یہ تو ہے ہی ہے، یہ چھوڑ دیے کربلا کے بعد شروع ہوئی ہے۔ یار یہی سمجھ لے تو بڑی بات ہو گئی، یہ کربلا کے بعد شروع ہوئی ہے۔ پیغمبر نے کربلا سے پہلے مجلس کا ذکر کیا، کہا اپنی مجلس ہو۔ مجلس کا مطلب ہے جلسہ یجلس و مجلس، ہر بیٹھنے کی جگہ کو مجلس کہتے ہیں، ہے نا؟ تو اب پیغمبر نے کہا، یہ تو بعد میں کربلا ہے نا، پہلے کی بات ہے۔ پیغمبر کا ہر مجلس میں اپنا عنوان قرار دو ذکر علی، وہی عبادت ہے۔ جملہ سنیے گا۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اب ایسے حالات میں تو کہہ لیں اٹھو تو بیٹھو تو، سمجھ گیا نا؟ اب نماز کے لیے وضو کیا آپ نے، گھر سے چلے عبادت، مسجد میں آئے عبادت، باوضو رہے عبادت، رکوع کیا عبادت، سجدہ کیا عبادت، تسبیح کی عبادت ہے۔ لیکن کوئی ایک سجدہ ایسا دکھاؤ مجھے تاریخ میں کہ جس کے لیے اللہ نے کہا ہو کہ بس اب آجا، میں نے تیرے سجدے کو قبول کر لیا۔ کوئی ایک عبادت بتاؤ۔ تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ سُجَّدًا وَبُكِيًّا، جب ہمارے انبیاء پر آیت الہی نازل ہوتی ہے، وَاعْبُدُوا رَبَّ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، انبیاء سے کہا جا رہا ہے اتنی عبادت کر کے یقین حاصل ہو، جاہلوں سے نہیں، نبی سے اللہ کہہ رہا ہے۔ وَاعْبُدُوا رَبَّ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اتنی عبادت کر کہ یقین حاصل ہو جاؤ۔ اور پھر اللہ نے کیا کہا؟ جب روتے روتے سجدے میں گر جاؤ تو تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ سُجَّدًا وَبُكِيًّا، اور جب تجھ پر آیت الہی آئے تو روتے روتے سجدے میں چلے جاؤ۔ تکمیل شہادت کہاں ملی ہے؟ کوئی سجدہ بتاؤ۔ آج ہم لوگ سارا کام، پوری دنیا کا دستور یہ ہے، کیوں یہ کام؟ اللہ اس سے راضی ہو جائے، اللہ اس سے راضی ہو جائے، اللہ اس سے راضی ہو جائے، اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ ابھی تک ہم کو یہی منا رہے ہیں ہم لوگ کہ اللہ راضی ہو جائے، نیک کام کیا اللہ راضی ہو جائے، مسجد بنوا دی اللہ راضی ہو جائے، بیوہ کی مدد کر دی اللہ راضی ہو جائے، ان کی مدد کر جو ہے۔ اللہ راضی اب تک نہیں ہوا، سن رہے ہو؟ واحد ذات آل محمد میں حسین ابن علی کی ہے، واحد ذات ہے۔ لوگ عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ کہہ رہا ہے ارجعی، پلٹا، تو مجھ سے راضی ہے، میں تجھ سے راضی ہوں۔ عظمت آل محمد جان، آپ دیکھیں تو عبادت کا ایک ماحول ہوتا ہے۔ آپ حج پر رہے، آپ حج پر تھے، حج میں جب تک رہے طواف کرتے رہے، عبادت رہی، طواف ختم ہوا عبادت ختم ہو گئی۔ مسجد میں رہے، جب تک مسجد میں رہے عبادت ہوتی رہی، جب تک نماز پڑھتے رہے عبادت ہوتی رہی۔ عبادت آپ نے مسجد چھوڑا عبادت ختم ہو گئی۔ قرآن پڑھتے رہے، جب تک قرآن پڑھا آپ نے عبادت ہوتی رہی۔ قرآن چھوڑا عبادت۔ اللہ کوئی ایسا ذریعہ بتا، اٹھیں تو عبادت، بیٹھیں تو عبادت، چلیں تو عبادت، بولیں تو عبادت، وہ ہے نا یہ معصوم نے فرمایا، معصوم نے فرمایا ہے۔ آپ دیکھیں
کہ کائنات میں علی ابن ابی طالب کی ذات کیا ہے. اسی عبادت میں خانہ کعبہ میں ایک شخص مر گیا، خانہ کعبہ کے اندر مر گیا، اور جب مر گیا تو لوگوں نے کہا کہ یار یہ تو خانہ کعبہ میں مرا ہے. توجہ، خانہ کعبہ میں مر گیا. رسول اللہ کے بعد پہنچے، تکلیف شرعی مسئلہ بتائیے کیا ہے. تو نبی نے کہا کیا ہوا؟ کہا وہ ایک بندہ خانہ کعبہ میں مر گیا ہے. تو نبی نے کہا اس کو اٹھاؤ، جا کے غسل ہو، دفن کرو، اور جہاں مرا وہ جگہ پاک کرو. ہائے ہائے ہے، جملہ حوالے کر رہا ہوں. تو ان لوگوں نے کہا یا نبی اللہ خانہ کعبہ میں مرا ہے، اور جب سے یہ بالغ ہوا ہے، جب سے یہ بالغ ہوا ہے اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا. جس دن بالغ ہو اس دن یہ خانہ کعبہ میں آ گیا، جتنے دن بھی رہا ہو، اور اس نے کبھی گناہ نہیں کیا کوئی. تو اب تو مطلب کوئی فتویٰ تو ہونا چاہیے نا. تو پیغمبر نے میں نے کہہ دیا یہ کل بھی نجس تھا اور آج بھی نجس ہے. کہہ نبی اللہ ایسے کیسے ہو؟ تو کہا ہاں. اب تاریخ کے جملے سنیے، اٹھائیے. تو کہنے کہ اب یہ مر گیا، کیا کریں؟ کہنے اسے لے جاؤ، دفن کرو، کوئی خصوصیت اس میں نہیں. جب بہت ضد کی نا تو پیغمبر نے جانتے ہو کیا کہا؟ مرنے پر اتنی بڑی فضیلت ڈھونڈ رہے ہو، کعبے میں مر گیا ہے تو چاہتے ہو کہ اللہ اسے شفا دے دے، اور جو 13 رجب کو آیا ہے. اچھا، پیغمبر نے جانتے ہو کیا کہا؟ کہا اٹھاؤ اسے لے جا کے دفن کر دو. کہا نبی ایک اور کوئی خصوصیت؟ کہا اگر زیادہ چھوڑو گے تو اور بات بڑھے گی. سن رہے ہو آپ؟ تو پیغمبر نے کیا کہا کہ یہ نجس ہے. تو اب لوگوں نے سوال کر لیا یار خانہ کعبہ میں کوئی تو فضیلت ہونی چاہیے. کہہ رہے یہ نجس ہے. اب اہل دیوبند کی ایک کتاب ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب پیغمبر سے جب پوچھا اس نے، لوگوں نے پوچھا ہے نبی اللہ یہ کیوں نجس ہے، نجس کیوں ہے؟ خانہ کعبہ میں مرا ہے، کچھ تو اس کی فضیلت ہوگی، عبادت کی حالت میں مرا ہے. کہا کچھ نہیں ہے، یہ عام لوگوں سے بھی بدتر ہے. کیا رسول اللہ کیوں؟ کہا یہ علی کی ولایت کا منکر ہے، اس لیے نجس ہے. کہا یہ علی کی ولایت کا دشمن ہے، اس لیے یہ نجس ہے. پاک ہو ہی نہیں سکتا یہ. خالی شکوک کی منزل دیکھیں. عبادت، نماز ہو رہی ہے، ایک بندہ نماز کی حالت میں اتفاق سے امامت مولا متقیان کی، دو ہجوم جاتا ہے، سارے لوگ گئے مسجد میں، سب نے نیت کی. ایک بندہ پیچھے کھڑا ہے، جملہ سنیے، ایک بندہ پیچھے کھڑا ہے، اس نے بھی نیت کی، لیکن دل میں یہ سوچا علی کو علی مانوں یا نہ مانوں. انکار نہیں کیا ہے، انکار صرف شیطان نے کیا تھا، اس نے انکار نہیں کیا ہے. فطرس نے انکار نہیں کیا تھا، علی کی ولایت کو مانوں یا نہ مانوں. آگے آ جائیں تھوڑا سا آپ لوگ. علی کی ولایت کا انکار نہیں کیا. اچھا آپ بتائیے، کبھی اس طرح کے بھی سوال کیا کرو. جب تم سے لوگ آڑے ٹیڑے سوال کر رہے ہیں نا، تو میں سے کٹملوں سے ایسے ہی سوال کیا کرو. یہ بتاؤ فطرس کے بالوں پر اللہ نے کیوں لیے تھے؟ آؤ نا بتاؤ مجھے. یہ تو ہم بڑے جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں کہ یوں ہاتھ ملا، یوں ملا، یوں پر ملا، وہ پہلے یہ تو بتاؤ کیا خطا تھی جو گیا؟ خطا تو بتاؤ پہلے، تب تو پتہ چلے گا. اور وجہ کیا تھی؟ خطا تھی تو دونوں لے لیتا، ایک کیوں لیا؟ تاکہ اللہ کو بتانا تھا ایک طرف خدا ہے، دوسری طرف آل محمد ہے. یعنی بے آئے نہیں، جیسے اللہ کا دیا تھا ویسے حسین نے دیا ہے. تو یہ تو اندازہ لگا. اب وہ گیا، اور جانے کے بعد تاریخ ملتی ہے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے. اب اس نے مسجد میں جیسے تیسے کر کے نماز پڑھی، لیکن دل میں یہ خیال ہے کہ پتہ نہیں علی کو ولی اللہ مانوں نہ مانوں. یقین نہیں ہے کہ نہ مانوں، مانوں یا نہ مانوں، یہ فائنل جواب نہیں. اس کے بعد اس نے جب تک مسجد میں رہا، علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ جب تک مسجد میں رہا تب تک صورت بھی باقی رہی، چہرہ بھی باقی رہا، جسم بھی باقی رہا.
چونکہ تقدس مسجد کا خیال ہے پروردگار کو. پہلے جملہ سنیے کتنا بڑا فضائل پڑھ رہا ہوں. جب تک مسجد میں رہا خالی سوچا ہے علی کو علی اللہ مانوں نہ مانوں, جانشین محمد مانوں نہ مانوں, کائنات کا ولی مانوں نہ مانوں, انکار نہیں ہے پورا. اس کا جب تک مسجد میں رہا جب تک ٹھیک رہا, اور جیسے مسجد میں باہر نکلا اللہ نے ایسا بدلا کہ جتنے گلی کے لوگ ہیں سب مار رہے ہیں, جتنے گلی کے لوگ ہیں سب مار رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا یہ ایسی نسل ہے کہ اگر ان کے محلے میں کوئی نیا آ جائے, صلوات پڑھے محمد آل محمد, ان کی نسلوں میں کوئی نیا آ جائے تو پھر دیکھیں کیسے ٹوٹتے ہیں, اور ایسے ٹوٹتے ہیں کہ آپ کو دروازہ کھولنا پڑتا ہے. دیکھو چور اور تو نہیں ہے اتنے, کیوں بھوک رہے ہیں لوگ, ہے نا. اب دیکھیں دشمن علی کا نتیجہ. اس نے سوچا سوچو نہ سوچو مانو, باہر نکلا صورت چینج ہو گئی, سیرت چینج, سب چینج ہو گئی, لیکن ہے تو جانور نا بھائی. جسمانی طور پہ چینج کیا پروردگار نے, لیکن عقل تو ابھی تھوڑی بہت باقی ہے نا. اب اس کے بعد پروردگار یہ کیا, سیدھے گیا گھر پہ اپنے, اس وقت کا بادشاہ تھا, گیا اور جانے کے بعد اپنے گھر میں سو گیا. رات ہو گئی, شام ہو گئی, مغرب بعد شام ہو گئی. جب کافی وقت ہوا اور وہ بندہ اپنے گھر نہیں پہنچا تو اس کی بیوی نے جانتے ہو کیا کیا, اس نے اپنے نوکروں کو بلایا. دربار سستا تھا, بولا ادھر آؤ ادھر آؤ, کیا ہوا؟ کہنے لگا تمہارا بمبئی کی زبان میں تمہارا سیٹ جو ہے وہ گیا تھا اور وہ ابھی تک آیا نہیں. تو سب نے کہا میں نے تو دیکھا ہی نہیں اس کو, ابھی تک پتہ ہی نہیں کہاں ہے. کہنے پتہ تو لگاؤ, کاہے کی نوکری کرتے ہو؟ جیسے یہ جملہ کہا نا پتہ ہے, کہنے ٹھیک ہے. اب وہ بیوی کسی کام کے تحت حجرے میں گئی, دیکھا ایک لہیم شاہم بندہ آرام کر رہا ہے, نہیں سمجھے, دیکھا وہی جانور بستر پہ سو رہا ہے. اب بیوی کا جلال دیکھو, دشمن علی میں جب بندہ آتا ہے نا تو بیوی کو بھی ڈنڈے اڑ جاتے ہیں. اللہ نے قرآن میں اللہ نے قرآن میں عورتوں کا ایک رکھا, مردوں کا دو رکھا. قرآن میں عورتوں کا ایک حصہ ہے, مردوں کا دو حصہ ہے. لیکن جب یہ مرد دشمن علی پہ اتر آتا ہے تو پھر ان کے جلوے بڑھ جاتے ہیں. سنیے, اب وہ سو رہا ہے, اب وہ کسی کام سے آئی اپنے حجرے میں شوہر کے, اور دیکھو وہ نعیم شیم کیا آرام کر. تو اس نے پہلے تو کہا دروازہ بند کرو. ارے یار ایسا سنا فضائل, پہلے کہا دروازہ بند کرو. اب وہ دروازہ بند کر دیا لوگوں نے. کہنے لگا سب سے موٹا ڈنڈا جو گھر میں ہے وہ لاؤ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب وہ لے کے آئی. خیال تصور دیکھے ذہن میں رکھے گا, میرے شوہر کا بستر ہے, میرے شہنشاہ کا بستر ہے, اور یہاں وہ سوتا ہے, اس کی ہمت کیسے پڑی. اس کے بعد موٹا ڈنڈا ہاتھ میں لیا, سارے نوکروں کو بلایا. کہا کس بات کی ڈیوٹی کرتے ہو, کاہے کی تنخواہ لیتے ہو, تم کو شرم نہیں آئی؟ اتنی ڈیوٹی لگی, اتنی سیکیورٹی لگی ہے, اس کے بعد بھی یہ بستر پر چلا گیا. کہا وہ ہم نے تو دیکھا ہی. اب ایک جملہ اور کہوں, جہاں 1000 پلے ہیں مائک کی کیا بات ہے. اس نے سوچا وہ بھی ایسے ویسے ہوگا. خیر بات ہو گئی ختم. اب اس نے بیوی نے کہا ایک کام کرو, یہ میرا مجرم ہے, تم لوگ اسے سزا نہیں دو گے, میں سزا دوں گی. اب آپ سوچئے, ادھر شوہر کے گم ہونے کا غم ہے, شوہر کے نہ آنے کا غم ہے, اور بیوی کو اس بات کا اور غم ہے کہ اب کم وقت اس نے آ کے نجس کر دیا. تو اب آپ دیکھیں ولولہ کیسا ہوگا. مطلب اتنا مارا کہ دل بھر گیا. اب سنیے دشمن علی کا نتیجہ. خیر وہ بات ختم ہو گئی. ایک دن نہیں 7 مہینے, اللہ علیہ لکھتے ہیں 7 مہینہ گزر گیا. اب جب 7 مہینہ گزر گیا تو بیوی جو ہے, اب ایک شرعی معاملہ ہوتا ہے نا کہ بھائی ہم پر تکلیف شرعی کیا واجب ہوتی. آیا میرا شوہر زندہ ہے, دیکھیے یہ ہے آل محمد. قسم خدا کے معراج پہ کیا ہوا تھا یہ بتاؤ مجھے, کیا ہوا تھا معراج؟ لوگ بڑی جھوم جھوم کے معراج پڑھتے ہیں, اپنے بھی پڑھتے ہیں, غیر بھی پڑھتے ہیں. معراج میں ہوا کیا؟ زنجیریں در ہلتی رہی, رسول اللہ جو ہے وہ معراج پہ چلے گئے, پردہ حائل ہوا, کعبہ کوسین کی منزلوں تک گئے. آگے اور آگے بڑھنا چاہیں, سنیے اوقات بتا رہا ہوں لوگوں کی, اور آگے بڑھنا چاہے, جبرائیل نے کہا بس آگے نہیں بڑھ سکتا. ہم نے کہا کیوں؟ کہنے مجھے اپنی اوقات پتہ ہے. نہیں سمجھے یار, آپ سمجھتے تو ایسے نہ بولتے, مجھے اپنی اوقات پتہ ہے. میں نے کہا آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ کہا استاد بیٹھا ہے. آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ جبرائیل معصوم ہے, جبرائیل معصوم ہے, اس کو اپنی اوقات کا علم ہے. ان کے روایتیں نہیں سمجھ میں آتی. ڈر غیروں سے نہیں اپنوں سے ہے.
آج قوم میں جتنے فسادات ہو رہے ہیں پتہ کہاں سے ہو رہے ہیں؟ یہاں سے ہو رہے ہیں، یہاں سے نہیں ہو رہے ہیں۔ پورے قوم میں جتنا فساد ہے یہاں کی دین ہے، یہاں کی دین نہیں ہے۔ یہ تو مولا کے عزادار ہیں بیچارے، جہاں ان کو بلا لو یہ سب دیوانے چلے جاتے ہیں۔ یہ صرف لحاظ کرتے ہیں ٹوپی کا اور امامے کا کہ ہمارے قوم کا رہبر ہے، ہمارے قوم کے عالم ہیں۔ عالم بنو، عالم بنو، ہم کو لباس کا تمہارے خیال۔ اہل بیت کی غلامی کرو گے تمہیں سر پہ بٹھائیں گے، اہل بیت کی غلامی کرو، ڈالونوں پہ نہ بکو، یہودیت پہ نہ چلو۔ جو کام کسی سے نہیں ہو سکا اب وہ دشمن مولیوں سے کروا رہا ہے۔ ہونا نہیں ہو رہا، کسی کو کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا، کسی کو کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا، کسی کو کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ اس کی وجہ ہے یہ جو چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی، پتہ کیوں نہیں آ رہی؟ اس لیے کہ تمہارے سمجھ میں اہل بیت ابھی نہیں آئے ہیں۔ اہل بیت سمجھ میں آ جاتے تو سب سمجھ میں ہے نا۔ اب سنیے، اب اس کے بعد وہ بچہ جو ہے وہ بندہ، بیوی نے تو جتنا مار سکی وہ ماری، 7 مہینہ ہو گیا، غائب ہو گیا۔ اب اس کے بعد سنیے، ہو سکتا بیچارہ، ارے غور سے سننا، اب بیوی نے تو مار کے نکال دیا، گھر تو یاد ہی ہے، باہر چلا گیا۔ اب محلے کے لوگوں نے دیکھا، لے تو ایک دم نیا آیا ہے، اس سے پہلے اس کو دیکھا ہی نہیں، یعنی سارے ٹوٹ پڑے۔ اب وہ بیچارہ مجبور ہو گیا، وطن چھوڑ کے باہر چلا گیا، اپنی بستی چھوڑ دی اس نے۔ 7 مہینہ گزر گئے، سلام اے علی تیری عصمت پر، جانتے ہو کیا، 7 مہینہ گزر گیا۔ اب ہر ایک کے دروازے پر، جو خلافت کے دعوے تھے نا، ہر ایک کے دروازے پہ ہاتھوں کو جوڑ کے پہنچی، جانشین پیغمبر آپ ہو؟ ہاں ہاں بتاؤ کیا پوچھنا ہے، بتاؤ حکم کرو۔ ارے وہ میرا شوہر 7 مہینے سے غائب ہے، مجھ پر تکلیف شرعی کیا ہے؟ آیا میں اس کا انتظار کروں یا میں عدت میں رہوں، مر گیا، یا میرا طلاق ہو؟ شرعی معاملہ کیا ہے؟ جس نے شریعت کا منہ نہ دیکھا ہو وہ کیا بتائے گا شریعت؟ بھٹکتی رہی بھٹکتی رہی بھٹکتی رہی۔ ایک مرتبہ ایک نورانی شخصیت سے ملاقات ہوئی، جملہ سنو، ایک مدینے کے گلیوں میں بھٹکتی رہی، اور اس کے بعد کہنے لگا بس مدینہ سونا ہو گیا، کوئی نہیں ہے مدینے میں۔ گزر رہی تھی یہ سوچتے ہوئے، ایک خوبصورت شخص کو دیکھا، کیا کہتی ہے؟ انت ھذا محمد، کیا تم محمد ہو؟ جملہ سننا، انت ھذا محمد، تم محمد ہو؟ جیسے جملہ کہا بندہ قدموں پہ گر گیا، کہاں غلام کہاں محمد، کہاں غلام، کما اسمک، نام تیرا کیا ہے؟ کہنا سلمان فارسی۔ سلمان فارسی، اتنے خوبصورت ہو تم، کیا بات ہے، اس مصیبت میں مبتلا ہوں، تو پریشان کیوں ہو؟ قسم خدا کے اس جملے کو ضائع نہ، ورنہ شہزادی سے جواب دوں گا۔ توجہ، شہزادی آپ سے پوچھیں گے، اتنا خوبصورت ہو تم، میں تو سمجھے تم محمد ہو، خاندان محمد سے ہو تم۔ توجہ، کہا نہیں میں تو غلام ہوں، میں تو سلمان ہوں۔ تو کہا پھر بتاؤ کہ معاملہ کیا، کہا اس میٹر میں پریشان ہوں۔ تو کہا پریشان کیوں ہو؟ پتہ لگاؤ غائب کہاں سے ہوا تھا۔ ارے یار سن نہیں رہے ہو، ادھر ادھر کیوں بھٹک رہی ہو؟ پتہ لگاؤ غائب کہاں سے ہوا۔ اور اس نے پتہ لگایا تو اس کو تاریخ میں ایک نماز ملی علی والی۔ اب لوگوں نے کہا ہاں وہ، اب وہ پہنچی وہاں، سلمان لے کے آئے، اس کو باہر کھڑا کر دیا، عورت تھی نا، سلمان اندر گئے، نماز ختم ہوئی، مولا، ہائے ہائے رے علی تیرے اوپر جانے قربان، کہا جیسے کہا مولا، سلمان گھبراؤ نہیں، مجھے پتا ہے 7 مہینہ ہو گیا، یہ ہے علی، مجھے پتا، گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو۔ اس کے بعد جانتے ہو کیا کہا کہ چلو ہم باہر آتے ہیں۔ اب جملہ سنیے، مولا باہر نکلے، ٹائم بہت ہو گیا، جو ہے وہ مولا باہر نکلے۔ اب جو مولا باہر نکلے نا تو اس نے جھک کے مولا کو سلام کیا۔ ایک جملہ کہوں، اس نے جھک کے بڑا ادب سے سلام کیا، جبکہ اس سے پہلے علی کو نہیں جانتی تھی۔ جملے پہ غور کرنا، جملے پہ میں لسٹ پڑھ رہا ہوں پوری، جملے پہ عقیدہ آپ کا، آپ جانے آپ کا مولا جانے۔ جان دو کیا کہا؟ بڑے احترام سے سوال کیا، بڑے احترام سے مولا کو سلام کیا۔ اتنی لغزش کیوں ہے؟ اتنا احترام کیوں ہے؟ اتنی
چاہت کیوں ہے؟ جانتے ہو کیا کہا سر؟ کیوں؟ اس لیے کہ سلمان نے کہا تھا جہاں سے غائب وہیں سے ملے گا، تو ایک ہی امید بچی ہے علی سے، ایک ہی امید بچی، تو لہذا جتنا بھی انکساری کر سکتی تھی، تواضع ہے نا، ہم جیسے مجلسوں میں روتے ہیں، نمازوں میں روتے ہیں، اپنا کوئی مر جاتا تو روتے ہیں، بالکل بے حال ہوتے ہیں، ویسے اس نے کہا یہ تو زندگی کا سوال ہے۔ پیغمبر مرتضیٰ علیہ متقین کو دیکھا، سلام کیا، قبل اس کے کہ وہ کچھ پوچھتی، آئے رے علی، قبل اس کی کہ وہ پوچھتی، گھبرا نہیں تیرا شوہر زندہ ہے، سوال نہیں ہوا تیرا شوہر زندہ۔ اب جیسے یہ کہا تیرا شوہر زندہ، جملہ سنو گے، ایک مرتبہ وہیں سجدے میں گر گئی، اور گرنے کے بعد جانتے ہو کہتے اب ملے اور چاہے نہ ملے، سنو فضائل مولا کے فضائل سنو، اب ملے اور چاہے نہ ملے۔ سلمان نے پوچھا کیا ہو گیا؟ ارے کہنے لگا ایسا امام کس کو ملے گا جو موت کی خبر اور زندگی کی خبر رکھتا ہو۔ کم سے کم 7 مہینے میں زندگی خبر تو ملی۔ مولانا کہا تیرا شوہر زندہ ہے۔ آقا زندہ ہے، پریشان نہ ہو، یا علی سے بتا دو کہ اگر میں بتا دوں گا تو کمال نہیں رہ جائے گا، میں اپنے یہ وہ خود بتائے گا۔ سنو، مجرم کی سزا خالی علی کو علی مانوں یا نہ مانوں، فائنل نہیں ہے کہ مانوں، یہ بھی نہیں انکار کر دیا ہو، خالی سوچ رہا ہے مانوں یا نہ مانوں۔ اس کی سزا کوئی 7 مہینہ گھر سے دور رہا، بیوی کی مار کھایا، نوکروں نے مارا، گھر سے باہر نکال دیا، سارے محلے کے جتنے تھے سب کے سب ٹوٹ پڑے۔ اب وہ بیچارہ وہاں چٹیل میدان، مولا نے کیا کہا؟ تیرا شوہر زندہ ہے۔ آقا ہاں جو پوچھنا چاہتی مجھے پتا، ایک کام کر، کل شہر کی فلاں وادی میں چلے جانا، اے ابو طالب کے لال تیری عصمت پر سلام۔ جانتے ہو کیا کہا؟ کل وادی، شہر کے آخری وادی جہاں ختم ہوتی، شہر کو چھوڑنا، گلیوں کو چھوڑنا، سمندر کو چھوڑنا، ایک پہاڑ پر جانا، وہاں تیرا شوہر۔ ایک بات کہوں، جو ہمارے دستے پر یہ بدعقیدہ مولوی جو الزام لگاتے ہیں نا، جو لوگ لگاتے ہیں نا یار یہ تو علی 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 پاگل، ان کو کچھ آتا ہی نہیں۔ سنو جملہ، اب میری بات سنو، اگر نصیری بہت توجہ، اگر نصیری بہکا تو نصوری ہمیں آ کے دیکھے۔ ارے یار جملہ سنو، اگر نصیری بہکا تو وہ ہمیں آ کے دیکھے، اس کے پاس ایک علی تھا، میرے پاس 14 علی ہے۔ صلوات پڑھتے محمد والے پھر بھی عقیدہ ہے، ہمارے پاس 14 ہیں، تم تو ایک ہی میں بہک گئے، لیکن حق ہے، سمجھے؟ ہم نے اپنے آپ کو سنبھال کے رکھا ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہ وہ ذات ہے، نہ بغیر اس کے ان کا چلتا ہے، نہ بغیر ان کے ان کا چلتا ہے، یہ وہ ذات ہے۔ 7 مہینہ ہوگا، کہا جا فلاں پہاڑی پہ جانا، وہاں تیرا شوہر ملے گا۔ اب تو سمجھ گیا نا، 7 مہینے ہو گئے تھے، بیوی پریشان تھی، ایک بار لاؤ لشکر کو لیا، وقت کی شہزادی تھی اپنی، پہنچی وہاں، اب جو دیکھا ایک لہم شہم جانور، ممبر سے نام نہیں لے رہا ہوں، حاضر قلب، اب تو سمجھی گئے ہوں گے، وہ بیٹھا، وہ اپنا لیٹا ہوا ہے، تو اب جو ہے وہ امام نے ایک جملہ کہا تھا، 7 مہینے کا پیاسا ہے۔ نہیں جملہ نہیں سمجھے ہو یار، 7 مہینے کا پیاسا ہے، پتہ چلا علی سے انکار کا نتیجہ۔ نہیں ایسے مت بولو، جملہ کہنے دو، سمجھو جملے کو۔ مولانا کہتے ہیں کوزے میں پانی لے جانا، 7 مہینے کا پیاسا ہے۔ مولا 7 مہینے سے پانی نہیں ملا، کہا علی کے دشمن ایسے ہی مرتے ہیں۔ اچھا مولا پھر کہا ایک کوزہ لے کے جانا ہے، اب وہ ظاہر سی بات لاؤ لشکر کے ساتھ چلی، کوزہ لے کے گئی، اب وہاں پہنچی تو دیکھا ایک جانور پریشان، کیا کرے، ایک امید تھی وہ بھی ختم ہو گئی، ایک امید تھی یہ بھی ختم ہو گئی۔ واپس آئی، پھر دروازے پہ مسجد کے دوسرے دن گئی، مولانا کہا ملا؟ مولا وہاں تو ایک جانور ملا۔ جملہ سنیے،
مولا ایک جانور تھا وہاں. امام نے بڑی سنجیدگی سے کہا وہی تیرا شوہر. اب چونکہ امام نے کہہ دیا بات ہو گئی ختم. تو کہا مولا اب کیا ہوگا؟ دیکھیں جب مولا سب بتاتے گئے نا تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوا. علی کے کمال دیکھنے سے علم بڑھتا ہے، بدعقیدی نہیں بڑھتی. ماتا شافعی ولا یدری علی ربہ یا ربہ اللہ. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شافعی مر گیا، پوری زندگی پوری اسٹڈی علی پر ختم کر ڈالی، آج تک نہ سمجھا وہ رب ہے یا یہ رب ہے. پوری اسٹڈی ختم کر. اس کے بعد جانتے ہو مولانا کہا اب جانا تو پانی لے کے جانا اور زنجیر لے کے جانا، اسے پانی پلانا، زنجیر میں گردن ڈالنا، لے کے آنا. آئے گا نہیں سنبھال کے لانا. مولانا پہلے کہہ دیا سنبھال کے لانا. ہو گئی بات ختم ہو گئی. اس کے بعد وہ گئی. تو اب دیکھیں میری طرف دیکھیں تب مزہ آئے گا. اب وہ گئی ایک طرف تو کہ مولانا نے بتا دیا کہ یہی ہے. اب اگر وہ چوں چرا کرتا ہے تو مارتے بھی نہیں بنتا. پہلے تو مارا خوب نا، اب مارتے بھی نہیں بنتا کہ یار کچھ بھی ہو یہی تو ہے. اور اس کے بعد جب نہیں آ رہا ہے تو اور مار رہی کہ چل اب سے چل. اب اس کے بعد وہ جیسے پانی کا کوزہ سنیے، جیسے پانی کا کوزہ لے اس کے سامنے رکھا. تاریخ بتاتی ہے اللہ اے ابو طالب کے لال تیری عظمت پر سلام. جیسے ہی پانی کا پیالہ اس کے سامنے، پانی کا کوزہ اس کے سامنے رکھا، جیسے ہی اس جانور نے چاہا کہ پانی پیئے، پانی مٹی میں تبدیل ہو گیا. سن لیا؟ جب تک یہ اپنے جرم کا اقرار نہیں کرے گا دنیا کا پانی اور سب پانی حرام اس پہ. اس کے بعد بہرحال وہ اس نے گردن میں زنجیر ڈالی، لے کے آئی. اب وہ ایک طرف تو احترام بھی ہے کہ بس کیسے بھی پہنچ جائے، تھوڑا کیفیت سوچیں ذرا آپ، پڑھ میں رہا ہوں سوچا. اب وہ کیسے بھی کر کے پہنچ جائے تاکہ پھر سے نئی زندگی شروع ہو جائے. اور جب زیادہ اکڑ دکھاتا ہے تو بولے ڈنڈا تو آئی ہے، سمجھا آپ. اب اس کے بعد کیسے بھی کر کے آ گیا. مسجد کے دروازے نماز ختم ہوئی، مولا باہر نکلنے والے. اب وہ کھینچ رہی کہ ایک دم قریب آ جائے جب تک مولا باہر نکلے. چھوڑ دے اسے. ہائے رے عظمت آل محمد. کہا چھوڑ دے اسے. کہا مولا پھر بھاگ گیا تو کیا ہوگا؟ کیا پتہ ہے؟ کہا مولا پھر بھاگ گیا کیا ہوگا؟ کہا اب اس نے علی کو دیکھ لیا، اب یہ نہیں جائے گا. اچھا مولا نہیں جائے گا؟ کہاں؟ کہا مولا اور قریب لاؤں؟ کہا اس سے قریب آ ہی نہیں سکتا. کہا یہ اس سے قریب نہیں آ سکتا. کہا کیوں؟ کہا آیت تطہیر میری جھرمٹ میں ہے، وہ اس کو اپنی نجاست کا علم ہے، تمہیں علم نہیں ہے. اچھا ہو گئی بات ختم. اس کے بعد مولا یقین جانو ایک مرتبہ امام کے ہونٹ ہلے ہیں، بولا نہیں امام نے کچھ. مولا کے ہونٹ خالی اوپر اور نیچے ہوئے. مولا کے ہونٹ ہلتے جاتے تھے، جسامت بدلتی جاتی تھی. سنیے جسامت بدلتی جاتی تھی. جب ایک دم انسان بن گیا قدم علی پہ آ کے گرا. اب بیوی نے کہا جانتے اے رے عظمت آل محمد. جانتے بیوی نے کیا کہا؟ کہا یہ بتا کس بات کی سزا ملی، اتنا بتا تجھے یہ سزا کس بات کی ہوئی، بھری محفل میں بتا تاکہ لوگوں کو پتا چلے، بھری محفل میں بتا تاکہ کائنات والوں کو پتا چلے. ارے کہلے کچھ نہیں ہوا تھا، مسجد پہ آئے نماز پڑھ رہا تھا، علی کے پیچھے پڑھ رہا تھا، خالی یہ سوچا علی کو ولی اللہ کہوں نہ کہوں. صلوات پڑھے محمد و محمد. محمد یقین جانو یہ وہ افراد ہیں، وہ لوگ تو ایک میں بہک گئے تھے. علی کے فضائل و کمالات. اچھا ایک ہی طرف ہم لوگ دیکھتے ہیں، غیر اگر یار اعتراض کریں تو سمجھ میں آتی، اپنوں کے فضائل نہیں سمجھ میں آتے، اپنے نہیں جانتے. یقین جانو ساری عبادت ایک طرف،
حسین کی فرش ادا کے لیے ایک طرف. پتہ ہے آپ کو ایک دن بھی، تاریخ پڑھ رہا ہوں، ایک دن بھی پوری لائف میں، پوری لائف کی بات کر رہا ہوں، جب فرش ادا پہ آئے گا تو چوما کرو. فرش ادا پر آئے ہو، یہاں ہر ایک نہیں آتا. اور ایک بات بتاؤں آپ کو، جتنی دیر اس گھر میں فرش ادا پر ہو، میں یقین سے غازی کی قسم کھا کے کہہ دوں، اتنی دیر ملک الموت یہاں نہیں آئے گا. کہیں گے آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ میں کہا ایک نہیں 1000 دلیل دوں گا. ملک الموت کی ہمت ہے حسین کی فرش ادا پر آ جائے. اس کو پتا ہے کہ حسین کے چاہنے والے بیٹھے. صاحب نے فرمائش کی ہے کہ اس مظلومہ کا مصائب پڑھنا. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں پروردگار، اور مجھے بھی بہت پسند ہے، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں پروردگار 4 سال کی بچی اتنے دن زندہ کیسے رہی. بس 4 سال کی بچی اتنے دن زندہ کیسے رہی. ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں یہ ربط مصائب کے لیے. جب کہیں مجلس ہوتی نا، ہائے ہائے میری گھروں کی عظمت کیا ہے. مولا حکومت کی پابندی ہے، مولا حالات ناگفتہ بے ہیں. جانتے ہو کیا جواب آتا ہے؟ کیوں گھبراتے ہو؟ تم جہاں فرش ادا بچھاؤ گے میں وہاں آؤں گا. روایت سنیے گا، جہاں بچھاؤ گے آئے. تاریخ بتتی ہے کہ جہاں فرش ادا بچھتی ہے اور مجلس سید الشہداء ہوتی ہے، ایک بی بی جنت البقیع سے کمر پہ ہاتھ رکھ کے اٹھتی. کمر پہ ہاتھ رکھ کے اٹھی اور اٹھنے کے بعد جانتے ہو سیدھے شام کی سرزمین پر آئی. جانتے ہو کیا کہا؟ زینب اٹھ، آج جری مری کے بچوں نے تیرے حسین کی فرش ادا چل. اور جب لے کے چلنے لگی بی بی تو ایک مرتبہ کہا اماں. اب جو جناب سکینہ کا مذاق سن گیا، اماں. جناب زینب نے کہا اماں ہاں بیٹا، یہ قافلہ بغیر سکینہ کے اچھا نہیں لگتا، اماں سکینہ کو بھی لے لو. سن سکو گے؟ تینوں بیویاں چلی. کتنے خوش قسمت ہو، سنو گے؟ ہر گھر کے 4 کونے ہوتے ہیں، ایک پر زہرا، ایک پر زینب. ایسے رو رہے ہو، ایک پر زینب، ایک پر سکینہ. اور برداشت کر سکتے تو کرو. دروازے پر سجاد بیمار بیٹھے، سجاد. اے میرے بابا کے عزادارو، جملہ سنو گے؟ اے میرے بابا کے عزادار. فضیلت پڑھاؤں، رویا کرو، آنسو بہایا کرو. تمہاری آنسو کی قیمت بتا رہا ہوں. جب آپ روتے ہو نا برداشت نہیں کر پاؤ گے یار، مر جاؤ گے سوچ کے اللہ. جب آپ روتے ہو نا تو وہ دکھیاری ماں ایک ہاتھ کمر پہ عصا چھوڑ دیتی. میری جملہ سنو، عصا چھوڑ دیتی. لا آنسو دے دے، لا آنسو دے دے، لا آنسو دے دے. جملہ سننا، لا آنسو دے دے. اپنے رومال میں طرف دے، اپنے رومال میں آنسو جمع کرتی ہے، پوٹلی بناتی ہے، سینے سے لگاتی ہے، کربلا جاتی. سنو اپنی قیمت، کربلا جاتی. حسین تیرے عزادار نے آنسو دیا ہے. حسین، جملہ سنو، سارے زخم پر ایک ایک قطرے ڈالتی ہے تمہارے. حسین کی لاشیں پر ایک قطرہ ڈالا، زخم اچھا ہوا. دوسرا قطرہ، یہ فلاں نے دیا ہے، یہ فلاں نے دیا ہے، یہ فلاں نے دیا. جب سارے زخم ٹھیک ہو گئے تو ایک مرتبہ پلٹ کے زہرا نے پوچھا حسین تیرے عزاداروں کے آنسو سے تیرے سارے زخم اچھے ہو گئے، لیکن بیٹا 2 زخم اچھا نہیں ہو رہا، 2 زخم اچھا نہیں ہو رہا. جانتے ہو امام نے کیا کہا؟ ایک علی اکبر کا زخم ہے، کڑی الجمان علی اکبر کا زخم ہے، اور دوسرا میری زینب کی چادر کا زخم ہے. سن سکو گے؟ برداشت کر پاؤ گے؟ اللہ اکبر، عظمت حسین. تو بی بی آ گئی، آپ نے رونا شروع کیا. بیویاں جمع ہو کے بیٹھی. جب ذاکر نے مسائل پڑھنا شروع کیا نا تو اکثر دیکھا ہوگا جو بہت چھوٹے بچے ہوتے گود میں ہوتے تو یہیں تک ہوتے نا. اب ذاکر نے مسائل پڑھا، آپ جسے لوگوں نے رونا شروع کیا. تو اب جو بیوی آئی ہے نا جناب زینب سلام اللہ علیہ، شہزادی اور معصومہ، اب ایک مرتبہ گریا زاروں کا تا شروع ہوا. تو جناب سکینہ دادی سے کہتی اماں
ہائے ہائے ری جملہ، اے اماں کہاں لائی ہے تو؟ اے اماں کہاں لائی ہے؟ یہ تو ایسے رو رہے ہیں جیسے میری طرح ان کا بھی گھر اجڑ گیا۔ اے اماں یہ تو ایسے رو رہے ہیں جیسے میرے غازی کی طرح ان کا غازی مارا گیا۔ اے اماں یہ تو ایسے رو رہے ہیں جیسے میرے اکبر کی طرح ان کا اکبر مارا گیا۔ اے اماں یہ تو ایسے رو رہے ہیں نا جیسے زینب کی چادر کی، ان کی بہنوں کی چادر سے۔ جملہ سنو گے؟ اتنا کہنا تھا۔ ایک مرتبہ دست شفقت پھیر کے، جانتے ہو شہزادی نے کیا کہا؟ نہیں بیٹا ان کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اماں کچھ نہیں ہوا پھر بھی یہ رو رہے ہیں۔ اے اماں ان کے رونے پر کچھ یاد آیا، کہا کیا بیٹا؟ یہ تو آرام سے رو لے رہے ہیں، جیسے چاہ رہے ویسا رو رہے ہیں۔ اے اماں میرے رخسار دے، جب میں روتی تھی تماچے لگا۔ اے اماں کیا کروں؟ کہاں جاؤں اماں؟ اے اماں اتنا بتا کیوں رو رہے ہیں؟ جملہ سنو گے؟ تو شہزادی نے کہا بیٹا نہیں، اب توجہ سے سنیے گا اور یہ جملے پر میری طرف دیکھیے گا۔ جانتے ہو کیا کہا؟ کہا یہ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا بیٹا یہ سب تیرے بابا پر رو رہے ہیں، یہ سب تیرے سجاد پر رو رہے ہیں، یہ سب تیری مصیبت پر رو رہے ہیں۔ اب دیکھنا جملہ، اللہ اکبر، عظمت زہرا۔ ایک مرتبہ بی بی نے جلا ہوا دامن اٹھایا، عظمت سوچو اپنی، بی بی نے جلا ہوا دامن اٹھایا اور دامن اٹھانے کے بعد کربلا کا رخ کیا۔ سنو گے؟ کربلا کی جلا ہوا دامن اور کربلا کا رخ کیا۔ بابا، جیسی بی بی نے کہا نا یہ تیرے بابا پر رو رہے، اے بابا اگر یہ ہوتے تو تماچے نہ لگتے، اے بابا اگر یہ ہوتے تو حسین نہ لٹتا۔ عزادارو سن سکو گے؟ یہ وہ بیویاں ہیں۔ اللہ تمہارے گھر کو آباد رکھے، اللہ ان مجلسوں کو قبول کرے، دل بھر کے رو لو۔ گھبرایا نہ کرو کہ ذاکر کا انتظام نہیں ہے، گھبرایا نہ کرو کہ کوئی مرثیہ پڑھنے والا نہیں ہے، گھبرایا نہ کرو کہ کوئی نوحہ پڑھنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے تو یہ 4 آتے ہیں، ایک مجلس پڑھتی ہے۔ کیا سن رہے ہو؟ کوفہ ہے، کوفہ ہے، گھر میں انتظام ہو گیا، ایک گھر میں سارا انتظام ہو گیا۔ اس کے بعد جملہ سنو، سارا اہتمام ہو گیا۔ اہتمام ہونے کے بعد تاریخ نے لکھا کہ ایک مرتبہ جو گھر کے لوگ ہیں انہوں نے سارا انتظام کر دیا، ذاکرہ کا اہتمام نہیں ہے، پریشان ہے، دک الباب ہوا، دیکھا ایک نقاب پوش بی بی، گھروں کی مجلسوں کا اجر دیکھو۔ کیا کیوں پریشان ہو؟ ازا خانہ سج گیا بھی، اب اس کو کیا بنا؟ ہاں بی بی سج گیا، فرش بچ گئی، ہاں بی بی پھنس گئی، چہرے سے کچھ ایسا لگ رہا پریشان ہو، ہاں بی بی پریشان ہو، آپ جاؤ، کیا کہا؟ آپ جاؤ، آپ چھوڑو، ہم پریشان۔ کہا کیوں پریشان ہو؟ کہا بی بی اس سال کوئی ذاکر نہیں مل رہا ہے۔ کیا سن رہے ہو یار؟ ذاکر نہیں مل رہا۔ بی بی نے کہا مجھ سے مجلس پڑھوائے گی؟ مجھ سے مجلس پڑھوائے گی؟ اے بی بی اگر آ جاؤ تو اس سے اچھی مجلس کیا کہنا۔ بی بی آئی، پہلی کا مصائب پڑھا، سنو گے؟ پہلی کا مصائب پڑھا، میزبان بی بی کھڑی ہوئی، جانتے ہو کیا کہتی؟ اے بی بی ایسے مصائب نہ پڑھ ورنہ پورا محلہ مر جائے گا۔ اے بی بی ایسے مصائب نہ پڑھا کر، تو ایسے پڑھتی ہے جیسا کربلا دیکھ کے آئی۔ دوسری محرم ہوئی، مصائب آگے بڑھا، سن لیا؟ آ گئی 9ویں محرم، سنو مصائب آ گئی 9ویں محرم۔ ایک مرتبہ اس بی بی نے کہا بی بی آج 9 محرم ہے، سنو اللہ اس مجلس کو قبول کرے، اللہ ان بچوں پر اپنی رحمت نازل کرے، اللہ ان آنسوؤں کے صدقے میں تمام وبا سے اللہ سب کو محفوظ رکھے۔ جملہ سنو گے؟ کیا کہا؟ بیوی نے کہا، آنے والی بیوی نے کہا بی بی آج مجھے جانے دے، 9 محرم ہو گئی۔ تو جانتے ہو میزبان بی بی جس کے یہاں مجلس پڑھ لی تھی، اس نے کہا بی بی آج کے دن سفر نہیں کرتے، آج کے دن سفر نہیں کرتے۔ کہا بی بی مجھے بھی پتا ہے، لیکن بی بی 9 دن تیرے یہاں پڑھا نا، آج شب عاشور ہے، مجھے جانے دے۔ نہیں مجھے جانے دے۔ اس نے جب بہت کہا نہیں جاتے، بی بی نہیں جاتے، تو جانتے ہو آنے والی ذاکرہ نے کیا کہا؟ ٹھیک ہے تو کہتی ہے تو میں مان لیتی ہوں، لیکن ایک بات کا سوال کا جواب دے دے، مر جاؤ گے، ایک بات کا جواب دے دے۔ کہا کیا؟ کہا اکبر گھوڑے سے گرے گا، لیلا کربلا میں ہے۔ ابھی نہیں سمجھ بھائی بات؟ اکبر گھوڑے سے گرے گا، لیلا موجود ہوگی، قاسم گھوڑے سے گرے گا، ام فرما موجود ہوگی، عباس، ام لیلا، جناب کلثوم۔ سن سکا آپ نے؟
کہاں بی بی؟ یہ بتا میرا لال جب گھوڑے سے گرے گا میں تیرے گھر پر ایک مرتبہ کہا بی بی، ارے تبھی تو پتہ چلا ایسے مسائل کوئی اور نہیں پڑھ سکتا، کوئی اور نہیں پڑھ سکتا۔ یہ ہے عزاداری۔ بس 2 جملے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ حوصلہ دے آپ کو۔ بس جناب سکینہ کے حوالے سے 2 جملے سن لو۔ کربلا میں لوٹ گیا سب، جس کو جو لوٹنا تھا سب لوٹ چکے۔ ایک جملہ سنیے گا، جس کو جو لوٹنا تھا سب لوٹ چکے۔ خالی ایک تاریخ ملتی ہے کہ کوئی بستر لے گیا، کوئی چادر لے گیا، کوئی ردا لے گیا، کوئی امامہ لے گیا۔ میری طرف دیکھو، امام حسین کا ہاتھ رے کے گرم پہ پڑا، ایک ظالم ادھر سے چلا، اس نے امام کی انگشتری دیکھی، سوچی امام کی بڑی قیمتی ہوگی، برداشت کر لینا شہزادی تمہیں اجر دے۔ اس نے بڑی کوشش کی اتر جائے، بڑی کوشش کی اتر جائے، بڑی کوشش کی اتر نہ اتری۔ جانتے ہو کیا کیا اس نے؟ کربلا میں جو ظلم ہوا ہے، سنو گے؟ ایک مرتبہ 2 پتھر لیا اس نے، ایک پتھر پہ انگلی رکھی، بیچ میں تلوار رکھی، اوپر سے پتھر مارا۔ اے بابا، لٹ گئی سکینہ، ہو گئی بات، سب لوٹ چکے۔ جناب سکینہ کا 2 منٹ کا جملہ، سب لوٹ چکے، سب لوٹ گئے، کچھ بچا نہیں ہے۔ اب ایک روایت ملتا ہے کہ شمر خیمے کی طرف بڑھا، شمر خیمے کی طرف بڑھا۔ اب جو خیمے کی طرف بڑھا شمر نا، تو تاریخ نے لکھا ہے کہ بچی جلی ہوئی کنات کے قریب بیٹھی تھی، کنات سے تھوڑی، چونکہ جلی ہوئی نا ابھی لکڑیاں جلنے، ابھی آگ لی، بچی تھوڑی دور بیٹھی ہے۔ ایک مرتبہ شمر ادھر سے بڑھا، سکینہ کنات کی طرف پیچھے بڑھی، اتنی بڑی کہ سکینہ کے پشت ٹکرائی کنات سے۔ بی بی رک گئی، کون ہے، کیوں آیا ہے، کیا لینے آیا ہے؟ کہا بی بی تو نے مجھے پہچانا نہیں؟ کہا نہیں۔ جانتے ہو کیا کہا؟ میں تیرے بابا کا قاتل شمر، میں تیرے بابا کا قاتل شمر۔ معصوم بچی تھی نا، گش کھا کے گر گئی۔ اب جو ہوش میں آئی جملہ سنو، ماتم میں تکلف مت کیا کرو۔ جملہ کیا کیا؟ اب جو ہوش میں کہتی اب کیا لینے آیا ہے، بڑھ دیا مسائل میں نے، اب کیا لینے؟ اب تو میرا بھائی بھی نہیں ہے، میرا چچا بھی نہیں ہے، میرا بابا بھی نہیں ہے، میری چادر بھی نہیں ہے، میرے سجاد کو بیڑیاں پہنا دی گئی، اب تو سب لٹ گیا، اب تو ہم اسیر ہونے والے۔ جانتے ہو شمر کیا کہتا ہے؟ سکینہ، تیری بابا کے شہادت کے بعد جس کو جو لوٹنا تھا لوٹ چکے، میں اکیلا ایسا رہ گیا ہوں کہ مجھے کچھ نہیں ملا۔ اللہ تمہیں حوصلہ دے، مجھے طاقت دے کہ جملہ آپ تک پہنچا دوں۔ جانو کیا شمر کہتا ہے کہ بی بی سب کو سب ملا، مجھے کچھ نہیں ملا۔ علی کی بیٹی تھی، علی کی پوتی تھی، سمجھ گئی۔ جانتے ہو ایک مرتبہ میری طرف دیکھو تب چیخ مار کے روگے، بچی سمجھ گئی۔ ایک مرتبہ دونوں ہاتھ اٹھائے، شوہرے پر رکھا، دونوں ہاتھ اٹھائے گوشوارے پر رکھا۔ جانتے ہو شمر کیا کہتا ہے؟ اے سکینہ یہ بالیاں دے دے، بس ہو گیا مسائل، اس کے آگے نہیں پڑھوں گا۔ ایک جملہ، یہ بالیاں مجھے دے دے۔ بنیا تو بی بی نے کہا میرا اکبر نہیں رہا، میرا قاسم نہیں رہا، میرے انو محمد نہیں رہا، میرے بابا نہیں رہے، میرا گھر لٹ گیا، میری چادر لٹ گئی، اس گوشوارے کو پہن کے میں کیا کروں گی؟ جملے پہ غور کرنا، اللہ کسی باپ کو وہ منظر نہ دکھائے، اللہ کسی باپ کو وہ منظر نہ دکھائے، اللہ کسی بیٹی کو وہ منظر نہ دکھائے۔ سمجھو، اللہ تمہاری بیٹیوں کو کا سہاگ محفوظ رکھے، اللہ تمہاری بیٹیوں کا جناب سکینہ کے صدقے محفوظ رکھے۔ بس آخری جملہ ہے، گھر تک روگے، جب یاد آئے گا منہ پر تماچے مار مار کے روگے۔ جانتے ہو کیا کہا بی بی نے؟ شمر اکبر نہیں رہا، بالیاں کیا کروں گی؟ اور محمد نہیں، بالیاں کیا کروں گی؟ بابا نہیں رہا۔ تو شمر کہتا تو بی بی اتنی دیر سے گفتگو کیوں کر رہی ہے، جلدی سے دے دے، میں بھی چلا جاؤں۔ بے قصی سنو گے ایک جملہ، میں پڑھ بھی نہیں پاؤں، تم سنیے۔ جانتے بی بی نے کیا کہا؟ شم بالیاں تو کب کے دے دیتی، لیکن میں اتنی چھوٹی ہوں کہ مجھے بالی اتارنا نہیں مجھے بالی اتارنا نہیں آتا۔ شمر نے ہاتھ مارا، لبے پھٹی، کربلا کرو۔ بابا اپنے سے پوچھا تھا یتیمی کسے کہتے؟ اے بابا، تماچو پہ تماچ
الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلبون. بہرحال تجھے تیری عظمتوں کا واسطہ اے اللہ اس اعمال کو بارگاہ الہی بارگاہ معصومین میں قبول فرما. اے اللہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرما. اے اللہ جتنے بھی تیرے عزادار دنیا میں ہیں پروردگار ان کو اپنی پناہ میں محفوظ فرما. اے میرے پالنے والے بحق کے سید الشہداء مادر امام حسین کے شکستہ پہلو کا واسطہ پروردگار اس وبا کی بیماری سے تمام لوگوں کو محفوظ فرما. اے اللہ شہزادی کے شکستہ پہلو کا واسطہ، زینب کی بے رضائی کا واسطہ، عباس کے کٹے شانوں کا واسطہ، سکینہ کے نیلے رخسار کا واسطہ. اے اللہ اے اللہ اس بیماری کو جتنی جلدی ہو سکے پروردگار اسے ختم کر دے تاکہ غریب کا چہلم آرام سے منا سکے. اے اللہ ان آنسوؤں پر رحمت نازل کرنا. اے میرے پروردگار تیری عظمتوں کا واسطہ معبود اس وقت تک اس دنیا سے نہ اٹھانا. اللہ موت پر حق ہے لیکن اللہ حسین کا صدقہ، بیمار کا صدقہ، قاسم کا صدقہ، ششماہے کا صدقہ اے معبود اس وقت تک دنیا سے نہ اٹھانا جب تک حسین مظلوم کی زیارت نہ ہو جائے. اے اللہ تیری عظمتوں کا واسطہ فرزند زہرا یوسف زہرا حضرت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ان کے اعمان غلاموں میں ہم سب کا شمار فرما.